بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم مسئلے پر ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر اسرار الحق نے انتہائی پیچیدہ مسئلے پر بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور اپنے ڈاؤٹ کلیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی۔ جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا۔ انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے، اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے۔ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ۔ میں سائی والی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں۔ مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب، ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں۔ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے۔ حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے۔ ہوتا کیا ہے، جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے۔ ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں۔ لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے۔ حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا۔ باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے۔ جب قرآن میں کہا جاتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے، تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے؟ تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب والشہادہ؟ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے، کسی شے کا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا۔ غیب کا وجود کیا اللہ کے لیے؟ تو یہ الفاظ مستعمل ہے ریلیٹو ہمارے اعتبار سے، اور ہمارے اعتبار سے جو شے غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو، تبھی تو نبی بنا۔ فرشتے کو دیکھا، فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے۔ جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی، ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں ہے۔ دوزخ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا، ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے، کل غیب نہیں۔ کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو، سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، آیت الکرسی کے الفاظ نوٹ کیجئے، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہے طے کرنے والے کہ ناپیں بیٹھ کر کہ اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا؟ ہم ناپ سکتے ہیں؟
ईसा को कितना दिया हम जान सकते हैं? तो इब्राहिम का, मूसा का, ईसा का नहीं नाप सकते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कहां नापेंगे? ये पागलपन है, ये है जो गलती होती है। हम कौन है तय करने वाले? अल्लाह ने अपने नबी को दिया जो दिया, बात खत्म। कुल नहीं कहेंगे, कुल कहा शिरक हो जाएगा, जाती कहा शिरक हो जाएगा। अताई है, जो दिया अल्लाह ने दिया, और कुल नहीं दिया, जितना चाहा दिया। है हादिस, कदीम नहीं। तीनों चीजों मान लीजिए तो शिरक का कोई शायबा नहीं। बाकी जहां एक तरफ कुरान में वो आयात हैं कि अल्लाह के गैब को कोई नहीं जानता, ठीक, वहां यह भी है कि ला युज़हिरु गैबहू, ला युज़हिरु अला गैबिही इल्ला मन इर्तदा बिर रसूलिन, वो अपने गैब पर काबू नहीं देता मगर अपने रसूल में से जिसको चाहे। ये दोनों आयतें कुरान की है कि नहीं? इसीलिए दर हकीकत जो गैब की नफी करते हैं हुजूर से, वो कहते हैं कि अज खुद मालूम होने वाली शय गैब है। हम कहते हैं अज खुद तो कोई भी शय किसी को मालूम नहीं, हमें हाजिर का इल्म भी अल्लाह ही देता है तो होता है, गैब का तो बहुत दूर की बात है। ये मसले बड़े सीधे हैं, खाम खा हमने पेचीदा बनाया हुआ है। खुदा के लिए इन मसलों को सुलझाइए। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।